حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کالے اور بدصورت بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور اور معذور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے اور میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں سے نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا اور بیوی رو رو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ بھی ہم دونوں کا ہے، میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی اور ہمیشہ اپنے شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا، میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے، اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ بچے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ عورت زارو کتار رو رہی تھی، وہ شخص اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا، یہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی نے جب سارا معاملہ سنا تو اس شخص سے کہا کہ اے بندے، میں تجھ سے جو کچھ بھی پوچھوں گا تو نے اس کا سچ سچ جواب دینا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، آپ پوچھیں، جو بھی آپ پوچھیں گے میں اس کا آپ کو بالکل سچ جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حیض سے تھی تو کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ جب میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی مت کرو، جب تو نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون سے مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ پڑ گیا، اگر تم حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو گے تو بچہ اسی طرح کالا اور بدصورت پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کو سخت گناہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کمزور اور معذور بچے کن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے، ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات دونوں میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً اسی رات شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب لڑکی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا شوہر تو پہلی ہی رات فوت ہو گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس بوڑھے شخص کی دوسری شادی تھی۔ بوڑھے کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا
اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ میرے باپ کا بچہ نہیں ہے، یہ حرام کی اولاد ہے۔ اس الزام کے پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ اس کے باپ کا نہیں ہے بلکہ عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ باپ کی وراثت میں اکیلا ہی حقدار ٹھہروں، یہ بچہ میرے ساتھ برابر شریک نہ ہو۔ اس لیے بوڑھے کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور وہ معاملہ چلتے چلتے قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی تھی کہ اس کا باپ پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ سنا اور بڑے بیٹے سے پوچھا کہ یہ میاں بیوی کتنا عرصہ ساتھ رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسے کل اپنے ساتھ لے کر آنا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے اسی بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا جس کو میں اپنا بھائی نہیں مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو کہا، میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ 2 چند لمحوں میں بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا اور مستیاں کرنی شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے تمام بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا، سب بچے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سب بچے بڑی آسانی سے کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو بیٹھنے اٹھنے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں، کیونکہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے، اس میں کچھ کمزوریاں ہیں، باقی بچوں کو کھیلنے اٹھنے اور بیٹھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو نیک، خوبصورت اور خوبصیرت اولاد سے نوازے، آمین۔